الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. دیکھو گزشتہ ہماری دعوت و تبلیغ کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی، کافی باتیں. آج انشاءاللہ مجالس میں سے کچھ باتیں ہوگی. دیکھو دعا کی قبولیت کی شرائط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیقے سے مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. سلیقے سے مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ارشاد فرمایا جس طرح کسی دفتر میں درخواست بھرنا آ جائے اپلیکیشن تو کام آسانی سے ہو جائے گا، جس کو درخواست ہی دینا نہ آئے تو اس کا کام پھنس جاتے ہیں. آج دل اندر سے سیاہ ہے. گناہ اور غفلت کے اثرات نے دل سے دعا کی مناسبت ختم کر دی ہے. دل سے دعا کی مناسبت ختم کر دی ہے. جی، گناہ کے اثرات نے. آج کل ہم دعا پڑھنے کے عادی ہے، مانگنے کے عادی نہیں ہیں. آج کل ہم دعا پڑھنے کے عادی ہے، مانگنے کے عادی نہیں ہیں. دعا میں عاجزی پہلی شرط ہے. اگر پہلی ہی شرط پوری نہ ہوئی تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ عاجزی پہلی شرط ہے. پہلی شرط ہی قبول نہ ہوئی تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ ہے کام. اللہ تعالیٰ ایسے رحیم و کریم ہے کہ اس کے ہاں نہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں نہ نہیں ہے. دعا ضرور قبول ہوتی ہے، مگر ہم بعض اوقات ایسی چیز مانگتے ہیں جو ایمان کے لیے مضر ہوتی ہے. اس لیے وہی دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ دوسری کوئی اور دعا قبول ہوتی ہے. جی، دعا قبولیت دعا کی شرائط میں سے ایک تو دل تڑپ رہا ہو. دعا اگر قبول کرانی ہے تو کیسے مانگے؟ مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ سیکھو. دل تڑپ رہا ہو، آنسو ٹپک رہے ہو، اور آنسو نہ آئے تو رونے کی شکل تو ہر انسان بنا سکتا ہے. جیسے ایک فقیر رونے کی شکل بناتا ہے، ہر فقیر روتا نہیں ہے، مانگنے والا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رونا نہ آئے تو رونے کی شکل تو بناؤ، لیکن دل تڑپ رہا ہو، دل دعا کے لیے بے چین ہو. مضطرب دل کے ساتھ دعا مانگی جائے، بے چینی کے ساتھ دعا مانگی جائے. دعا کا جو بھی نتیجہ ہو اللہ تعالیٰ سے راضی رہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیا. اگر دل میں شکوے شکایت بھری ہوگی تو بھلا دعا کیسے قبول ہوں گی؟ جی، دیکھو محبت کے نرالے انداز ہیں. محبت کے ایک مرتبہ مولانا عبداللہ کے والد صاحب، یہ جن کی عمر تقریباً 80 سال ہے، ہاتھوں میں بہت زیادہ راشا یعنی ہاتھ ہل رہے تھے. وہ تنے تنہا آزاد ریاستوں سے یعنی ازبکستان، قزاقستان، سمجھن، یہ جو ریاستیں ہیں رشیا کی آزاد ریاستیں، تو وہاں سے بذریعہ ہوائی جہاز سفر کرتے ہوئے دبئی پہنچے. مولانا عبداللہ صاحب کون ہیں؟ یہ بھی حضرت کا پہلا سفر ہوا تھا، وہاں انہوں نے ساتھ دیا تھا. تو ان کے والد کہاں پہنچے؟ دبئی پہنچے، ملاقات کر سکے تاکہ اپنے شیخ سے ملاقات کر سکے اور آپ کی صحبت سے مستفید ہو سکے. جب وہ پہنچے تو حضرت جی کھانا تناول فرما رہے تھے. آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور ان کو بڑے والہانہ انداز سے سینے سے لگایا اور فرمایا آپ کی محبت یاد رہے گی
اور فرمایا بلا مبالغہ ہزاروں بندے دل میں سے ایک آپ ہے، ہزاروں بندوں میں سے ایک آپ ہے کہ جن کے لیے ہزاروں دفعہ دعائیں کی گئی ہے. بتاؤ. یہ الفاظ آپ نے عجیب محبت بھرے انداز سے فرمائے کہ سامعین کی عجیب کیفیت ہوگی اور گریہ طاری ہو گیا. اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے نا، اس کی حلاوت ہی کچھ اور ہے. اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس کی حلاوت ہی کچھ اور ہے. ارشاد فرمایا کہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے عرش کے سائے میں ہوں گے. آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے عرش کے سائے میں ہوں گے. اور فرمایا قیامت کے دن مولانا عبداللہ کے والد صاحب کی محبت کی گواہی دوں گا کہ اللہ اسے تیری خاطر مجھ سے محبت تھی. اس وقت حضرت جی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور عجیب کیفیت طاری تھی کہ بیان سے باہر ہے. واقعی اللہ تعالیٰ کے خاطر محبت کا پہلی دفعہ والہانہ مظاہرہ دکھا. ہاتھوں میں بہت زیادہ راشا ہے کہ ہاتھ مسلسل بہت زیادہ کانپ رہے، مگر اسی حالت میں روس سے دبئی کا سفر کیا اور اپنے شیخ سے ملاقات کی. اللہ کی خاطر محبت میں جو چاشنی اور حلاوت ہے اسے دل سے محسوس کیا گیا اور آنکھوں دیکھا حال تھوڑا سا لکھا گیا. سب کیفیات کو قلم لکھنے سے عاجز ہے. کاغذ تمام، کالک تمام اور ہم تمام، پر داستان شوق ابھی نہ تمام. داستان شوق ابھی نہ تمام. جی اللہ کے لیے محبت کی وجوہات. آزاد ریاستوں کے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے لیے جو اتنی شدید محبت ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وہاں مفسرین، محدثین اور اولیاء کا نور ہے، کیونکہ وہاں سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں ان آزاد ریاستوں میں. ازبکستان میں دیکھو امام بخاری ہے، امام ترمذی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے وہ ہے اکابرین. تو فرمایا محدثین و مفسرین اولیاء کا نور ہے اور رحمت ہے جو ان کی قبروں پر برس رہی ہے، جس کا کچھ حصہ وہاں کے لوگوں کو بھی ملتا ہے، جس کی وجہ سے اتنی محبت کرتے ہیں. دوسری چیز وہ بلڈ، وہ خون ہے جو ان علماء محدثین اور صوفیاء کرام کا ان کی نسلوں میں جاری اور ساری ہے. وہاں کے لوگ جو ہے وہ انہی کی نسل ہے. حضرت جی دامت برکاتہم نے وہاں کے لوگوں کی محبت کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ ایک دفعہ اتنا لوگوں کا رش تھا کہ بچے لوگوں کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر چلتے ہوئے اس عاجز تک پہنچے. اللہ اکبر کبیر. لوگوں کے کندھوں پر پاؤں رکھتے ہوئے اس عاجز تک پہنچے ہیں، اور بچوں کے دل پر اللہ 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 کے نام کی ضرب لگائی گئی. انشاءاللہ یہ اللہ اللہ کا نام رنگ لائے گا. اللہ اکبر. اللہ اللہ کا نام رنگ لائے گا. جی ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی. اگر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی کی فکر کرنا ضروری ہے. ہماری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی کیا ہے. ہر عمل میں اللہ کی مرضی کیا ہے. آج ہر عمل میں میری مرضی کیا ہے، میرا جی کیا کہتا ہے. میرا جی نہیں، اللہ کی مرضی کیا ہے. اللہ ہر وقت یا اللہ. جی بھائی اپنا مائک میوٹ کرے. جی چلو ہو گیا.
ہاں، تو فرمایا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی کی فکر کرنا ضروری ہے. اس دنیا میں قدم قدم پر دھوکہ ہوتا ہے. اس دنیا میں قدم قدم پر دھوکہ ہوتا ہے. جی، اس دنیا میں ہر پڑھے لکھے انسان کو بھی دھوکہ لگ سکتا ہے. یہ دھوکہ کیا ہے؟ ساری محنت دنیا کے کمانے کھانے میں لگا دینا. دھوکہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ساری محنت دنیا کے کمانے کھانے میں لگا دینا اور آخرت کی فکر اور سوچ بھی نہ ہونا. آخرت کی بالکل فکر نہ ہو اور ساری طاقت سارا مال دنیا کے کھانے کمانے میں لگا دینا. اگر انسان آخرت کے معاملات کو سوچنا بھی گوارا نہ کرے تو بھلا آخرت کی تیاری کی فکر کیسے ہوگی؟ بتاؤ. آخرت کی تیاری کیسے ہوگی؟ سوچنا بھی گوارا نہیں کرے. 24 گھنٹے کے معاملات دیکھے تو کہیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. ہر وقت کھانے پینے باتوں میں اور دنیا کی فکروں میں لگے ہوئے. عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیرے دے کے تجھ کو فکر معاش. جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھ کو فکر معاش. ہم دنیا میں مشغول ہو گئے اور ملک الموت آیا، ہماری روح قبض کر لی. یہ حال ہوگا. ارشاد فرمایا دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. عورتوں کو ہی دیکھ لو کہ دن رات اپنے آپ کو حور پری بنانے میں لگی ہوئی ہے. دن رات اپنے آپ کو حور پری بنانے میں یعنی بناوٹ میں لگی ہوئی ہے. صبح شام ان کی یہی فکر بن گئی ہے. مادے پر دن رات ریسرچ ہو رہی ہے، یعنی چیزوں پر دن رات ریسرچ ہو رہی ہے. اسی ریسرچ کو معرفت کہتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ ان کو دنیاوی معرفت ملی ہے، اللہ کی معرفت نہیں ملی. کیونکہ دن رات ان کا ریسرچ ہو رہا ہے تو یہ دنیاوی معرفت ملی. اور ایک اللہ کی معرفت ہے جس میں اللہ کو پہچانیں. انہوں نے ریسرچ کیا ہے تو چیزوں کو پہچانا. مادے کی معرفت کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں. مادے کے پروردگار کے لیے وقت ہی نہیں ہے. یعنی جس خدا نے ان چیزوں کو بنایا ہے اس خدا پر سوچنے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں. رب کو چھوڑ کر لکڑی پتھر مٹی پر محنت کرنے پر لگے ہوئے ہیں. رب کو چھوڑ کر اس کے لیے 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. ایئرپورٹ پر بسوں کے اڈوں پر دیکھو تو لوگ دن رات جاگ رہے ہیں. مگر ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ ساری رات دین کام کر رہے، ساری رات دین کام کر رہے. ہمیں بھی آخرت کے لیے دن رات کام کرنا چاہیے. ہمیں بھی چیزوں کی محنت کرنے والوں کی طرح، جیسے چیزوں کی محنت کرتے ہیں رات دن کرتے ہیں، ایسے ہمیں آخرت کی محنت بھی رات دن کرے. آخرت اوور ٹائم اضافی وقت لگاتے رہنا چاہیے. ایسے ہمیں بھی محنت کرنے والوں کی طرح ہم بھی آخرت کے لیے اوور ٹائم وقت لگائیں. جی، ٹائم دیکھ کر نہیں. ارشاد فرمائے انسان کی مرضی اور توقعات پوری نہ ہو. انسان کی مرضی اور اس کی توقعات جو اس کی امیدیں ہیں پوری نہ ہو تو انسان پریشان ہوتا ہے. انسان کی مرضی پوری نہیں ہوگی. انسان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری کرنے کی فکر کرنی چاہیے تو انسان کو سکون آ جاتا ہے. انسان کی مرضی پوری نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی. انسان کو کیا چاہیے؟ اللہ کی مرضی پوری کرنے کی فکر کرنی چاہیے تو انسان کو سکون آ جاتا. اس لیے ہر وقت مرضی مولا کی فکر کرنا ضروری ہے. ہر وقت مرضی مولا اللہ کی مرضی کی فکر کرنا ضروری ہے. مگر کسی کے سامنے آخرت کی بات کرتے ہیں تو اتنی کم دلچسپی لیتا ہے. آج کسی کے سامنے آخرت کی بات کرتے ہیں تو اتنی کم دلچسپی لیتا ہے کہ گویا میسج دے رہا ہوتا ہے
کہ کوئی فالتو بات تم کر رہے ہو. اب کسی کے سامنے آخرت کی فکر کرے تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم فالتو بات کر رہے ہو، اور ذرا اس کے سامنے بزنس کی بات کرو تو اوہو ہو. تو یہ کوئی فالتو بات کر، کوئی دنیا کی بات کرو تو بڑی چیز دلچسپی لیتے ہیں، کیونکہ اندر دنیا کی محبت سمائی ہوئی ہے. کیونکہ جو چیز اندر ہوگی اس کی بات آئے گی تو اس کا تو دل خوش ہو جائے گا. آہا کیا بات کر. جس کے سامنے دنیا کی محبت ہے اس کے سامنے دنیا کی باتیں کرو تو طبیعت خوش. جس کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی اور دین کی محبت ہے تو ان کے سامنے دین کی بات کرو تو ان کی طبیعت خوش. ان کو پھر دنیا کی بات کرو تو ظلمت لگے گی، دین کی بات کرو تو گھنٹوں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے. کیونکہ اندر دنیا کی محبت سمائی ہوتی. آخرت کا عقیدہ اور فکر اتنی کمزور ہے کہ آخرت کی بات سننے کے لیے دلچسپی ہی نہیں ہے. آخرت کی بات سننے کے لیے دلچسپی ہی نہیں ہے. بعض لوگوں کے پاس آخرت کی بات سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. آخرت کی فکر کو گویا فالتو کام سمجھ رہے ہیں. آخرت کی فکر کو گویا فالتو کام سمجھ رہے ہیں. جی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم ہر وقت موت کے لیے تیار رہو. ہمیں تو حدیث میں ہی آیا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ تم ہر وقت موت کے لیے تیار رہو. یہ تیاری ضروری ہے، اس کے لیے ہر حال میں تیار رہنا پڑے گا. ایک رف تیاری تو کر لینا چاہیے کہ تمام لوگوں سے حساب بے باک کر لے. یہ رف تیاری تمام لوگوں سے حساب بے باک کر لے، کلیئر کر لے کہ ایک رف بے باک کر لے. یہ توبہ معافی مانگ لے اور توبہ معافی مانگ لے تاکہ اس دنیا سے سکون کے ساتھ اگلی دنیا میں منتقل ہو. اپنے دل سے وقتاً فوقتاً یہ سوال پوچھتے رہنا چاہیے. اپنے دل سے وقتاً فوقتاً یہ سوال پوچھتے رہنا چاہیے کہ اگر ابھی موت آ گئی تو تیرا آگے کیا بنے گا. یہ دل سے سوال پوچھو، اگر ابھی موت آ گئی تو تیرا آگے کیا بنے گا. کیا تو واقعی اس وقت مرنے کے لیے تیار ہے؟ اس سے انسان کو اپنی اوقات کا پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو. جس کو شوق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے ملاقات کا شوق ہوگا، کیونکہ جانبین سے ہوتا ہے. ہمیں اللہ سے ملنے کا شوق ہے تو اللہ کو بھی ہم سے ملنے کا شوق ہوگا. ہم جس طرح سے نعمتیں مانگتے ہیں اس شوق سے شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں مانگتے. اس شوق سے شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں مانگتے. انسان کی فطرت مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے، اللہ دیتے بھی ہے اور معاف بھی کر دیتے ہیں. انسان لیتا ہے اور بھول جاتا ہے. اس اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہے اور اوپر سے معاف بھی کر دیتے، اور انسان کیا کرتا ہے؟ لیتا ہے اور لینے کے بعد بھی بھول جاتا ہے. اس لیے ہر حال میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. شکر انسان کو پرسکون رکھتا ہے. شکر انسان کو پرسکون رکھتا ہے. حضرت جی نے ارشاد فرمایا کسی کام کو کرنے سے ہی کام کرنا آتا ہے. کسی کام کو کرنے سے ہی کام کرنا آتا ہے. یہ مت کہو کہ ہم کیسے کریں گے. ارے کرنا شروع کروں گے تو کام کرنا آ جائے گا. دریا میں پاؤں ڈالنے سے ہی تیرنا آتا ہے. دریا میں پاؤں ہی نہ ڈالے تو تیروں گے کیا؟ کہ مجھے تو پہلے سکھا دو پھر میں دریا میں پاؤں ڈالوں گا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے پاؤں ڈالو تو تیرنا سیکھ لوں گے. اس لیے شیخ کی موجودگی میں ہی ان کے مشورے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کو توبہ تائب کروانے کا کام شروع کر دینا چاہیے. خلفائے کرام کے لیے بات کر رہے ہیں
کہ لوگ خلفاء جو ہوتے ہیں جن کو اجازت ملی ہوتی ہے کہ تم کام کرو تو وہ نہیں کرتے ہیں. فرمایا شیخ موجود ہے، ان کی موجودگی میں ہی ان کے مشورے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کو توبہ طائب کروانے کا کام شروع کر دینا چاہیے. اس میں خود توبہ کرنے والے کو بھی سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ایک جگہ فرمایا عاجز نے چندہ کے لیے کبھی مجمع میں بھی اونچی آواز سے دعا نہیں کی، ایک اللہ پر ہی نظر رکھی ہے، دوسری طرف نظر نہیں کرنا چاہیے. آج مدارس میں اللہ پر یقین بنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر پکا یقین ہونا چاہیے اور ہر حال میں اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے. اس کا بار بار استحضار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھنا ہے. لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی طرف دیکھنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ آ جاتا ہے تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں گے تو ہمارے اس گمان کے مطابق غیب سے مدد اترے گی. صحابہ کرام کا یقین بنا ہوا تھا تو انہیں غیب کے خزانوں سے ملتا تھا. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر نظر ہونی چاہیے. اس لیے مدارس والوں کو بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر نظر رکھنی چاہیے. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جتنا زیادہ یقین کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل میں سے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. جو جتنا اللہ تعالیٰ پر یقین کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات میں سے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی وجہ سے غم ملا تھا تو فرعون کو پانی میں غرق کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے ہی سکون مہیا دیا. اسی پانی سے آپ کو غم ملا تھا، اسی پانی سے آپ کو سکون بھی ملا. جی سبحان اللہ. اسی پانی سے آپ کو سکون بھی ملا. فون یہ بند کرے بھائی، کس کا آواز چل رہا ہے؟ جی یہ کس کا آواز ہے بھائی؟ بولے اللہ، کوئی ہے بند کرنے والا؟ عائشہ زبیدہ. جی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی وجہ سے غم ملا تھا تو فرعون کو پانی میں غرق کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے ہی سکون مہیا کیا. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں کام کو کر دیتے ہیں. جو چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کام کو کر دیتے ہیں. جی جو قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کے لیے غم کا سبب بنی تھی، کیوں کہ دیکھو ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کر کنویں میں ڈال دیا تھا. ان کے قمیص کو خون والا کر کے یوسف علیہ السلام پر یعنی ان کے والد کے پر واپس لائے تھے، تو اس قمیص کو دیکھ کر آپ پر غم آیا تھا. یوسف علیہ السلام کے والد کے لیے غم کا سبب بنی تھی وہ قمیص. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے قمیص بھیجی، یوسف علیہ السلام نے قمیص بھیجی تاکہ قمیص کی وجہ سے ہی خوشی ہو. تو آپ نے جب پتہ چلایا کہ میں زندہ ہوں تو آپ نے اپنی قمیص بھیج دی، کہا کہ جاؤ والد صاحب کو دے دینا. تو اسی قمیص کے ذریعے سے ان کو خوشی بھی ملی. جیسا اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھیں گے اللہ تعالیٰ اسی طرح کی چیزوں سے فائدہ پہنچا دے گا. جیسا حسن ظن رکھیں گے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچا دے گا. تخلیہ میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے
رجوع اللہ، انابت اللہ کی وجہ سے کام بنتے ہیں۔ یاد رکھو، تخلیہ، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا تنہائی میں، چاہے ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے ہو، باتیں کرنا۔ دعا بھی ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو۔ ہم اور اللہ دو ہی ہے، بس میں اور اللہ، تو میں اللہ تعالیٰ سے بات، ہم سمجھتے میں اکیلا ہوں یا اکیلے کمرے میں ہوں اور کوئی نہیں، کس سے بات کرو؟ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب تنہائی ہے، کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، نعمتوں کو سوچے۔ تو فرمایا اس کو کہتے ہیں انابت اللہ، سے کام بنتا ہے۔ پہلے مدارس اور آج کے مدارس میں یہ فرق ہے کہ پہلے علماء اولیاء اللہ ہوتے تھے، علماء اولیاء اللہ ہوتے تھے جن کا اللہ تعالیٰ پر پکا یقین ہوتا تھا، اور یقین طلبہ کو بھی سکھاتے تھے۔ اور آج یقین کمزور ہونے کی وجہ سے اسباب کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، اسباب کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر نظر نہیں رکھتے۔ پکا ایمان یقین بنانے کے دیکھے مدرسے میں بیٹھے بٹھائے لوگ خود دینے آئیں گے، پکا ایمان یقین بنا کے دیکھے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے یقین تو میری غذا ہے، اس یقین کو ہر حال میں بنائے، اس سے مدارس کو غیب کے خزانوں سے مدد ملے گی، لیکن ہم سبب کی طرف زیادہ اور مسبب الاسباب کی طرف کم دیکھتے ہیں۔ جو مسبب الاسباب کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں، زیادہ دعائیں کرتے ہیں، تو لوگوں پر بغیر توقعات رکھے بھی کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر پکا ٹھکا یقین بناؤ، بس اصل یقین کی کمزوری ہے۔ یقین بنے گا تو اللہ ہر طریقے سے راستہ کھولیں گے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، حق الیقین کیا ہے؟ یقین کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر غیر متزلزل یقین کا نام ہے، یعنی اس میں ذرا برابر بھی شک نہ ہو، اس کو کہتے ہیں غیر متزلزل۔ ایک تو تھوڑا ہے کہ ہاں دے گا اللہ، لیکن پھر تھوڑا وسوسہ آتا ہے، یار پتہ نہیں کیسے دے گا، کیا ہوگا، کب دے گا، تو یہ اس کو کہتے ہیں متزلزل۔ تو بلکہ یقین غیر متزلزل یقین کا نام ہے ایمان۔ صحابہ کو یقین کامل حاصل تھا، چاہے کیسے بھی حالات آئے، فرمایا نہیں، اللہ مجھے کامیاب کریں گے۔ یقین کامل حاصل تھا۔ علم الیقین تو یہ ہے، علم الیقین، اور ایک حق الیقین ہوتا ہے، اور ایک عین الیقین ہوتا ہے۔ علم الیقین تو یہ ہے کہ مہمان آئے تو چائے لائی جائے گی، یہ علم الیقین۔ چائے آنکھوں کے سامنے ہے، یہ عین الیقین ہے۔ علم الیقین کیا ہے؟ کہ مہمان آئے ہیں تو اس مہمان کو یقین ہے کہ چائے لائی جائے گی، اس کو کہتے ہیں علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم ہے۔ کیونکہ کوئی بھی انسان کسی کا مہمان جائے گا تو پانی ہو یا چائے ہو یا کھانا ہو، اس کو پتا ہے کہ یہ مہمان نوازی تو کریں گے ہی، تو یہ علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم الیقین، یہ یقین ہے اس کو۔ لیکن جب سامنے آ گیا، چائے ہو، جوس ہو، پانی ہو، کھانا ہو، تو اس کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو یہ عین الیقین ہے کہ جو میں نے میرے علم میں تھا وہ میں نے دیکھ لیا۔ اور جب اس کو پینے لگ جائے یا کھانے لگ جائے تو یہ حق الیقین ہو گیا جی۔ تو اس کو کہتے ہیں علم الیقین، عین الیقین۔ عین معنی دیکھنا، علم یعنی جاننا، کہ مجھے پتا ہے کہ مہمان چائے تو میزبان جو ہے چائے تو لائے گا، اور حق الیقین کہ اس کو پی لیا۔ محبت سے کامل یقین پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں حق الیقین یعنی اللہ پر کہ ایسا لگے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ کام میرا کر دیا، اتنا یقین ہو، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ ویسے تو علم الیقین تو سب کو ہے کہ اللہ کام بناتا ہے، یہ علم الیقین ہے۔ جس کو بھی پوچھو آج بھائی کون کرتا ہے، کیا کرتا ہے، بولا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو بعض عین الیقین دیکھ لیتے ہیں مدد، اور بعض حق الیقین کہ نہیں اللہ نے کر دیا، میں نے مانگا اللہ نے کر دیا، یہ یقین ہوتا ہے ان کا۔
اس لیے یقین کی حضوری کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اس یقین کو بنانے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر و مراقبہ کرنا ہے. کثرت سے ذکر کیا، اور ذکر کی کثرت سے محبت الہی حاصل ہوتی ہے. ظاہر بات ہے، جس کا نام لیا جاتا ہے اس کی محبت دلوں میں بیٹھتی ہے. اپنے گھروں میں بھی دیکھو، جس کا نام لیا جائے اس کی محبت دلوں میں بیٹھتی ہے. جس کا نام کثرت سے اپنے گھروں میں لیا جائے گا اس کی محبت دلوں میں بیٹھے گی. تو اللہ کا نام اگر ہم کثرت سے لیں گے تنہائی میں تو کیا اللہ کی محبت نہیں بیٹھے گی؟ اکابر کو حق الیقین تھا اور ہم کو آج علم الیقین بھی نہیں ہے کہ پتہ نہیں بنائیں گے کہ نہیں. اکابر کو حق الیقین تھا، وہ ہر چیز کو ایسا لگتے تھے کہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، دیکھ رہے ہیں. یوں لوگ پوچھتے ہیں کہ مدارس والے اور علماء کہاں سے کھائیں گے؟ بھائی نبی کے وارث بھی وہاں سے کھائیں گے جہاں سے نبی کھاتے تھے. نبی کے وارث بھی وہاں سے کھائیں گے جہاں سے نبی کھاتے تھے. تمہیں کتنی فکر لگی کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر پکا یقین حاصل ہو جائے. مسبب الاسباب کی مدد کو جس نے اپنے پلڑے میں لے لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کو جس نے اپنے پر اتار لیا تو اس کا پلڑا سب سے بھاری ہو گیا. اس کا پلڑا سب سے بھاری ہو گیا. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. یعنی خدا کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سارے بت ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور کافری کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کا یقین تمہیں ہے تو یہی تو کافری ہے. صرف اور صرف اللہ تعالی پر یقین رکھنا. اللہ ہی بناتے ہیں، اللہ بھی نہیں کہنا ہے، اللہ ہی. جی اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں یہی تو فرق ہے. دوسرے کہتے ہیں اللہ بھی، وہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور ہمارے اسلام کے اندر اللہ ہی، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا. جی ہمیں مدارس میں آواز لگانے کی ضرورت ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے، ادھر ہی توقعات لگائے، ادھر ہی نظر رکھے اور ادھر ادھر نہ دیکھے. سب کو چاہیے کہ کیا کرے؟ اللہ ہی پر نظر رکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقین سے کہتے تھے قم باذن اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے نا، مردے کو کھڑا ہو جاتا. کیسے کھڑا ہو جائے؟ وہ یقین تھا تو مردہ اٹھ کھڑا ہو جاتا تھا. اور ہم سوئے بندوں کو قم باذن اللہ کہتے ہیں تو وہ نہیں اٹھتا ہے. سوئے ہوئے بندوں کو، مردہ تو پھر دور کی بات ہے، سویا ہوا نہیں اٹھتا تو ہم سے مردہ کیا اٹھے گا؟ فرق صرف یقین کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یقین بنا ہوا تھا اور ہمارا یقین کمزور ہے. ایمان کو شک خراب کر دیتا ہے. شک جو ہوگا نا، شک وہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے. شک جو ہے محبتوں کو خراب کر دیتا ہے. شک عبادتوں کو خراب کر دیتا ہے. شک بہت خطرناک چیز ہے. کسی چیز میں شک مت لاؤ. دعا، شک جو ہے وہ دعا کو بھی خراب کر دیتا ہے. فرمایا شک کیوں؟ تم نے مانگ لیا، بس اللہ نے میرا قبول کر لیا. نماز پڑھ لیا، بس یقین ہے میری نماز ہوگی. شک نہیں کرے گا، اس کو پڑھے گا تو سمجھے گا نہیں، سمجھے گا تو عمل نہیں کرے گا، اس کو شک ہے. فرمایا پہلے ہی اپنے بات کو یقین کرو، اس کے بعد محنت یقین کی کرو، اس کے بعد قرآن کو سمجھو اور پڑھو. قرآن سارا کا سارا دین ہے، اور دین کے اندر شک نہیں. کیا یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بھاری چیز لگ دی اور یہ تو ہر انسان سے ہو نہیں سکتا، اللہ پتہ نہیں اتنا کیوں رکھتا ہے. نہیں، کوئی شک نہیں، اللہ نے ہر چیز آسان کر دی ہے. کہتے ہیں تو وہ نہیں اٹھتا. فرق صرف یقین کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یقین بنا ہوا تھا، ہمارا یقین کمزور ہے. ایمان کو شک خراب کر دیتا ہے، جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. اس لیے دین کا ہر عقل مند آدمی اپنے ایمان کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہوتا ہے.
دین کا ہر عقل مند آدمی اپنے ایمان کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہوتا ہے، اور دنیا دار اپنی دنیا کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے۔ ایمان والا ہر جگہ پر میرا ایمان کہاں بچتا ہے، میرا ایمان کہاں ضعیف اور کمزور ہوتا ہے، وہ ہر وقت اس کی فکر میں ہوگا۔ اور دنیا دار آدمی وہ میری دنیا، میرا کہاں گھاٹا ہوتا ہے، کہاں میرا نقصان ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے کہ ایمان جاتا ہے کہ نہیں جاتا، مجھے پیسے نہیں مل رہے، میری عزت نہیں مل رہی ہے، لوگوں میں میرا کوئی وہ نہیں ہے، بڑا پن نہیں مل رہا ہے۔ تو دنیا دار آدمی ہمیشہ دنیا کی فکر میں ہوتا ہے، اور ایمان والا آدمی وہ دنیا میں بھی چلے گا تو اپنے ایمان کی فکر کے ساتھ، کاروبار میں بیٹھا ہوگا ایمان کی فکر کے ساتھ، دوست احباب میں ہوگا ایمان کی فکر کے ساتھ، شادی بیاہ میں جائے گا ایمان کی فکر کے ساتھ کہ میں جاؤں گا کیا میرا ایمان تو خراب نہیں ہونے والا، ایمان خراب ہوگا شادی بیاہ میں جائے گا نہیں۔ اور دنیا دار آدمی کہاں مجھے بڑا بننا ہے، شادی میں جاؤ تو مجھے بڑائی ملے گی، فلاں جگہ جاؤ مجھے بڑائی ملے گی، فلاں میٹنگوں میں فلاں لوگوں کے پاس، تو وہ ہمیشہ جہاں اپنی بڑائی ہو، عزت ہو، وہاں پر جہاں پیسے ملتے ہو، جہاں بزنس ہوتا ہو، وہاں پر جائے گا۔ بعض اوقات خدائی لہجے میں بات کرتا ہے دنیا دار آدمی، تم پہچانتا نہیں میں کون ہوں، میں تیرا کیا کیا بگاڑ سکتا ہوں، میں تیرے کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور یہ سزا دوں گا، یہ ذلیل کر دوں گا۔ انسان کیسے کیسے جملے بولتا ہے، یہ سب دنیا دار آدمی ہوتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے اللہ کو کہ اللہ کرنے والا ہے، تو کیا کرے گا، جس کی وجہ سے اس کے ایمان اور یقین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ایمان اور یقین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا۔ بھائی تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ اس لیے جو ایمان کی فکر میں ہوگا وہ کبھی بڑے بول نہیں بولے گا، وہ تو جھک جائے گا کیونکہ میرا ایمان خراب ہوگا۔ دنیا کی فکر والا ہمیشہ بڑے بول بولے گا، اس کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھے گا نہیں بلکہ اور زیادہ وہ گرم ہوگا کہ تم کو کچھ پتا نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ تو ایمان یقین کی باتیں ہیں، تو یاد رکھو یقین بنانا بہت، اور یقین بنے گا اللہ کی نام کی کثرت سے۔ اس لیے مشائخ کثرت سے، اس لیے ہمارے دعوت و تبلیغ کے اندر کثرت سے دعوت دو، کثرت سے، تو اس میں ہم اللہ کی بڑائی بولتے ہیں تو اللہ کا نام بار بار آتا ہے، تو جتنا اللہ کو بولیں گے اتنا اللہ اترے گا۔ اگر دعوت نہیں دے رہے تو تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرے اللہ کا، جی، تو اس سے بھی ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی یاد اور محبت بیٹھے گی، اور یقین کمزور نکل جائے گا اور قوی یقین آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا جو غیر کا یقین بیٹھا ہوا ہے اگر اس کو نکالنا ہے تو دعوت کثرت سے دیا کرو یا ذکر کثرت سے کیا کرو، ویسے نہیں نکلے گا، وہ خود بخود نکلے گا۔ جی، جب غیر کا یقین نکل جائے گا تو پھر ہدایت ملے گی، اس کے بعد ہماری باتوں میں وہ اثر آ جائے گا کہ ہماری باتوں سے لوگ ہدایت پر آئیں گے۔ فرمایا کوئی لکڑی پتھر پر محنت کرتا ہے تو اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ لکڑی پر محنت کرو تو اس لکڑی کے ذریعے سے فرنیچر بنتا ہے، اور فرنیچر قیمتی ہوتا ہے۔ پتھر پر محنت کرو تو پتھر قیمتی بنتا ہے، جیسے ڈائمنڈ بنا، یہ ڈائمنڈ کیا ہے؟ پتھر ہی ہے، محنت کی تو لاکھوں کا بنتا ہے، حالانکہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ فرمایا محنت کرتا ہے تو اس کے نتائج سامنے آتے ہیں۔ اگر قرآن اور حدیث پر اور اللہ کے نام پر محنت کرے تو پھر اس کو کیا کیا کچھ ملے گا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو انسان قرآن حدیث پر محنت کرے، یعنی پورے دین پر، اور اللہ کے نام پر محنت کرے، سیکھنے کی، دل میں بٹھانے کی، اللہ کی یاد کو بٹھانے کے لیے بیٹھ جائے گھنٹوں مراقبے میں، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی محنت ہے۔ یہ مراقبہ جو گھنٹوں کرنا، یہ اللہ پر محنت ہے۔
جب وہ دل میں راسخ ہو جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. ایک لکڑی پر محنت کرتے ہیں تو لکڑی کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ قیمتی بن جاتی ہے. تو یہ دل جو بے قیمت ہے اس پر اپنے آپ کو گھنٹوں بٹھا کر محنت کریں گے, اللہ کا نام دل میں راسخ ہو جائے گا تو یہ دل بھی بڑا قیمتی بن جائے گا. دل قیمتی بن گیا تو انسان قیمتی بن گیا. حکومت سے, وزیر سے, ماں باپ سے, سب سے بنا کر رکھتے ہیں مگر رب سے بنا کر رکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. یعنی آج ہر انسان اپنا رشتہ جوڑے ہوئے رکھتا ہے حکومتوں سے, تعلقات, وزیر سے, ماں باپ سے, آفیسروں سے, پولیس والوں سے, دنیا والوں سے, یعنی ایسے لوگوں سے انسان اپنا رابطہ بنا کے رکھتا ہے کہ ضرورت پر میرے کام آ جائیں گے. مگر رکھو, کوئی منع نہیں ہے, مگر رب سے بنا کر رکھنے کی کوشش نہیں کرتے. رب کو بھول کر یہ سارے جتنے ہیں رشتے اور یہ تعلقات کچھ کام نہیں آئیں گے. رب سے تعلق بنا کر رکھو. اس بات میں ذرا غور و فکر کرے کہ ہماری بدعملی ہمارے رب سے تعلقات کو خراب تو نہیں کر رہی ہے. ہمارا رب سے تو, حالانکہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. تم حکومت سے رکھو گے تو حکومت کچھ نہیں کرے گی, رب ہی کرنے والے ہیں. وزیروں سے رکھو, رب ہی کرنے والے ہیں سب کام. لیکن اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو ہمارے کام نہیں بنتے, اور ہم فخر کرتے میرا فلاں سے تعلق ہے, میں یوں کر دوں گا, وہ کر دوں گا. ڈینگے ماننے سے کوئی, اللہ دیکھ رہا ہے. بڑے بڑے بول نہیں بولنا چاہیے, بول دیے تو توبہ کرنا چاہیے. آج حجاج دامت برکاتہم بار بار یہی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مان کر چلے گا, جو اللہ تعالیٰ کی مان کر چلے گا, اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا. جو اللہ تعالیٰ کی مان کر چلے گا, اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا. یہ نہیں معلوم کہ کہاں سے ملے گا, لیکن ملے گا ضرور. یہ نہیں معلوم کیوں کہ ہم کس کی مدد کر رہے ہیں, اللہ کی مان کر چل رہے اور اللہ کے دین کی مدد کریں تو کیا اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ اس لیے بار بار مانگنے کا تجربہ کر کے دیکھے, اللہ سے مانگ کر. اگر ہمیں اپنے پروردگار کے حکم کو اپنے وقت پر پورا کر دیں گے, اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے وقت پر پورا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کا کام کر دیں گے. کسی کو کوئی شک ہے تو تجربہ کر کے دیکھے. قرآن حکیم میں مسلمانوں کی صفات سمعنا و اطعنا بیان کی گئی, اور یہودیوں کی صفت سمعنا و عصینا بیان کی گئی ہے. اب ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنے اندر کون سی صفت پیدا کر رہے ہیں. ہمارا کام ہے سننا اور ماننا, اور یہودیت کیا ہے کہ سننا لیکن نہیں ماننا. اب دیکھیے کہ ہم کس میں سے ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ساری بات سنیں گے لیکن اٹھنے کے بعد کچھ نہیں. سمعنا و عصینا, وہ نافرمانی کرتے ہیں. تو سننے میں دونوں برابر ہوتے ہیں. کوئی آدمی ہماری بات سنتا ہے, ہم سمجھتے ماشاء اللہ دیکھو کتنی باتیں دین کی سنتا ہے. وہ سننے پر تعجب مت کرو, اطعنا ہے یا عصینا ہے, یہ دیکھنا ہے. اصل میں یہ دیکھنا ہے, ہماری بات جو سنتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں, ماشاء اللہ اس نے بات سن لی. فرمایا تعنا جو ہے یہ ایمان والے کی صفت ہے, اور عصینا یعنی نہ ماننا. بھائی کم سے کم کوشش تو کرے, ایک دم سے نہیں آتا ہے. ایک آدمی کوشش کر دے گا تو اطانا میں ہوگا, چاہے اس درجے تک نہیں پہنچا ہے لیکن محنت کر رہا ہے. لیکن ایک آدمی سنا, اس کان سے نکال دیا اور اپنی زندگی جیسی تھی ویسی رکھی, تو یہ صفت مسلمان کی نہیں ہے, یہ یہود کی صفت ہے. جس کو فکر لگ جائے کہ میرے اوپر خیر غالب آ جائے, جس کو فکر لگ جائے کہ میرے اوپر خیر غالب آ جائے تو اس فکر کی برکت سے اس پر خیر غالب آ جائے گی, آ جاتی ہے. اکثر لوگ سوچتے ہیں مگر ارادہ پکا نہیں کرتے, کیونکہ گناہ کی رغبت اور لذت اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان ان مزوں میں پڑ جاتا ہے. جیسے ایک انسان ہے, گناہ کے چھوڑنے کا ارادہ کر لیا,
چاہے آج نہیں چھوٹا ہے، ارادہ کیا، اس میں کمی آتی گئی، سال 2 سال میں اس کے گناہ چھوٹ جائیں گے اگر پکا ارادہ کیا ہے، کیونکہ جو انسان فکر کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ جی، اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ چلو یہیں پر رکھتے ہیں آج۔ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی، بڑی قیمتی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھا دے۔ تھوڑی دیر مراقبہ